یہ عورت بازار میں کیوں آئی؟ کیا صرف کارپوریٹ کلچر کی کچھ دکانیں ایسی تھیں جنہوں نے ایک عورت کو کہا تم باہر نکلو، یا سرمایہ دارانہ نظام تھا جس نے عورت کو کہا کہ آؤ تم شمع محفل بن جاؤ، میں تمہیں پیسے دوں گی؟ ظاہر بات ہے اس سے پہلے صدیوں سے طوائف کی ایک روایت چلی آ رہی تھی، عورت نہیں نکلتی تھی، جو نکلنے والی ہوتی تھی وہ نہیں نکلتی، جو نہیں نکلنے والی تھی نہیں نکلتی تھی۔ کب اور کس وقت اس عورت کے اندر یہ تلذذ پیدا کیا گیا، یہ تصور پیدا کیا گیا کہ تم شمع محفل بنو گی تو خوبصورت ہوگی؟ اس کے پیچھے اتنی بڑی محنت ہے جس کا ہم آج تک توڑ نہیں کر پا رہے۔ اس کے پیچھے پوری کی پوری انسانی تاریخ کے اندر 300 سال کی محنت ہے جو کہ علم کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرے اوپر فزکس سے حملہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے فزیکل لاز کو تبدیل کر لیں۔ کیمسٹری سے حملہ نہیں ہو سکتا، کوئی کیمیکل پراپرٹیز نہیں بنا سکتا، کوئی کیمیکل پرپورشنز نہیں بنا سکتا، جو ہیں وہی میرے سامنے پیش کرے گا۔ کوئی بایولوجیکل پرنسپلز نہیں بنا سکتا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ دل کا نظام جو ہے یہ لیفٹ کو نہیں رائٹ کو ہے، جو ہے وہ سامنے پیش کرے گا۔ میرے اوپر حملہ سوشل سائنسز سے ہوا ہے، جو اس 1920 کے میدان سجنے سے پہلے کم از کم 100 سال سے لوگوں کو پڑھائی جا رہی تھی، جس میں اس کو بتایا گیا تھا کہ تم بحیثیت عورت کیا چیز ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ 23 نظام تعلیم ہے اس دنیا کے سامنے جو انسانی تاریخ نے پیش کیے ہیں۔ مصریوں کا نظام تعلیم تھا، انڈیا کا نظام تعلیم تھا، بدھ بخشوں کا نظام تعلیم تھا، چینیوں کا نظام تعلیم تھا، ان سارے لوگوں کے نظام تعلیم تھے۔ دنیا کا بدترین نظام تعلیم وہ ہے جس میں اور آپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا۔ آپ کہتے ہیں وہ کیوں؟ زندگی میں اس وقت جو معیارات ہیں، انسانی تاریخ میں کسی نظام تعلیم نے یہ معیار نہیں رکھے تھے۔ پہلا نمبر 1 کہ ڈگری وہ قابل عزت و تکریم ہے جس کی مارکیٹ کے اندر ویلیو ہے۔ لمس کی ڈگری 1 لاکھ روپے کی ہے، پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری 50,000 روپے کی ہے، آکسفورڈ کی ڈگری جو ہے 2 لاکھ کی ہے، اور کیمبرج کی ڈگری جو ہے 3 لاکھ روپے کی۔ اس علم کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس علم کو دنیا کے اندر تولا نہیں جاتا۔ دوسرا اہم ترین چیز، اس علم نے مجھے اور آپ کو بچوں کو ایک لمیٹڈ چوائس دیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے میرے چوائسز محدود ہو چکے ہیں میرے بچوں کے بھی۔ بیٹا بتاؤ انجینئر بننا ہے، بیٹا بتاؤ ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا بتاؤ MBA بننا ہے، کیا بننا ہے تم نے؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں ابا جان میں نے تو ایسا کرنا ہے، میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، میں نے اس میں جانا ہے، میں نے کوئی اور، وہ کہے گا دماغ خراب ہو گیا، میرے بیٹے کو جاؤ دکھاؤ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھاؤ، یہ زندگی تباہ کر دے گا۔ یہ مستقل اس پورے علم کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور آیا جسے ہم کامکس کا اور کہانیوں کا تصور کہتے ہیں، کہ جس کے اندر عورت کو ایک خاص تصور کے ساتھ مرد میدان بنا کے پیش کیا گیا۔ پائلٹ بڑی زبردست ہے، ڈاکٹر بڑی زبردست ہے، انجینئر بہت زبردست ہے، اور اس کے ساتھ صرف رکے نہیں۔ میرے ملک سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے فلپین تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں عورت کے مرد میدان ہونے کی بنیاد پر اس کو تمغہ نہ دیا جاتا ہو۔ یہ بہترین پائلٹ، اس نے شاندار کارکردگی کرتے ہوئے آپریشنز کیے، اس نے فلاں چیز ایجاد کی، اس کو اس کے میدان سے ہٹانے کی پوری تگ و دو کی گئی۔ وہ ایسے نہیں نکل کے آ گئی، اس کو بتایا گیا کہ تم بنیادی طور پر یہ بہت 2 نمبر قسم کے جب مرد جنہوں نے تمہارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے تمہاری پراپرٹی جنہیں تمہیں بنایا گیا ہے، جو تمہیں بیچتا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر سے ادھر، اس کا پورا باڈی آف دا نالج کریٹ کیا گیا۔ اٹھائیں ذرا کتابیں، کارٹونوں کی لسٹ ہے، اس کو اس لباس کے ساتھ باقاعدہ ڈی سینسٹائز کیا گیا جس لباس کو اسے پہنانا تھا۔ میں کئی دفعہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ٹارزن کا جو کارٹون بنایا گیا، اس ٹارزن کے کارٹون میں ٹارزن جنگل میں رہتا ہے لیکن صبح نائی اس کی شیو کرتا ہے۔ ٹارزن کے ساتھ جو اس کی دوست جین ہے،
وہ جین وہ لباس پہنتی ہے جو کہ تیراکی کے لباس ہوتا ہے، جو کہ شاندلیزے میں شاندار طریقے سے میسر ہوتا ہے، تاکہ کل کو اگر یہ بچہ اچانک کہیں کیلیفورنیا کے ساحلوں کے اوپر ایک بیچ پہ چلا جائے تو اس کو حیرانی نہ ہو کہ یہ تو عام سا لباس ہے، یہ نظر آتا ہے، اس کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں لگے۔ 12 سال کی عمر تک ایک ایسا باڈی آف دا نالج کریٹ کیا گیا، ایک ایسا اس کے بچے کی ذہن کی دیوار پہ ایسا ماحول پینٹ کیا گیا جس میں ایک عورت بحیثیت ماں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہر علم کے لیے، ہر مہارت کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا۔ آپ دیکھ لیں، نمبر 1 ڈاکٹروں کے لیے آپ نے میڈیکل کالج کھولے، آپ نے انجینئرز کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی۔ ایک بہت بڑا رول تھا جو ایک ماں ادا کرتی تھی، اس ماں کو میں آپ کے سامنے 8-10 مہارتیں گنتا ہوں۔ اگر آج کے جدید دور میں کسی ایک ماں نے زندگی اچھی گزارنی ہے تو اس کو یہ آنا چاہیے، اور اس پہ علم حاصل کیا جاتا ہے لیکن بحیثیت ماں نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1، ایک شادی کرنے کے سے پہلے ایک عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ میرج سٹریسز اینڈ سٹرینز کیا چیز ہے، ماں شادی کی زندگی کی مشکلات کیا ہیں۔ پوری دنیا میں اس پہ ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے اس علم کے اوپر، اور اس علم کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر باقاعدہ لوگوں نے کلینک کھولے ہوئے ہیں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے، لیکن اس کو نہیں بتایا جاتا کہ علم کے طور پہ کہ بتائیے تم اب شادی کرنے جا رہی ہو، اتنے بڑی ذمہ داری، تم انسان کی تعمیر کی ذمہ داری ادا کر رہی ہو، تم کچھ نہیں کرتی۔ دوسرا، اب وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلا کام جو اس عورت کے سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس نے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، پھر اس کی پرورش کرنی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو پہلا جو 1 سال ہے اس کے اندر اس کو پری نیٹل، پوسٹ نیٹل، اینٹی نیٹل کیئر کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ فزیکل کیئر نہیں ہے۔ اس وقت 80% جو پری نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر ہے وہ سائیکولوجیکل ہو چکی ہے۔ دنیا اس بات پہ متفق ہو چکی ہوئی ہے کہ مادری زبان ہم بچہ اپنے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں سیکھ کے آتا ہے، ہم صرف دہراتے ہیں اس کو۔ اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، اس کا خاوند کا رویہ ہونا چاہیے، اس کو گالی کم سے کم دینی چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس ایک بہت بدترین قسم کا بچہ پیدا کرے گی۔ PhD ہوتا ہے اس علم کے اندر، جو ایک اس عورت کو اس گھر کی 4 دیواری کے اندر جانے کے لیے سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچہ دنیا میں آ گیا، اس کو بچے کی کوگنیٹو نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو بچے کی سائیکولوجیکل نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو بچے کی سوشل نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو بچے کی لیٹنسی اور ایڈولسنس نیڈ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو بچے کی ان تمام تر سائیکو سیکسول ڈیولپمنٹ جو کہ 7 سٹیجز ہیں، جس کے اوپر اس وقت فرائیڈین اسکول سے لے کے اب تک ہزاروں کتابیں لکھی جا سکی ہیں اور ہزاروں PhD ہو چکی ہیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو یہاں تک پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بچے کا IQ کس لیول پہ جا رہا ہے تاکہ اس کو گائیڈ کر سکے۔ اس کے ہاتھ میں 2 بوڑھے آ گئے ہیں۔ پوری دنیا میں ایجنگ از اے سائنس، ایجنگ کے باقاعدہ ایکسپرٹ ہے دنیا کے اندر، اس کو نہیں پتا، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس بوڑھے کے لیے خوراک کون سی رکھوں گی اور اس بوڑھے کے لیے خوراک کون سی رکھوں گی، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کو کس قسم کے مساج کروں گی اپنی ساس کو یا اپنی ایون ماں کو۔ اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس شخص کی اس ایج کے اندر پرابلم کس قسم کی آ رہی ہیں، اس کی ماں کے اندر کیسی پرابلمز آ رہی ہیں، اس کی ساس کے اندر کیسی پرابلمز آ رہی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک پورے خاندان کا نیوٹریشن چارٹ آ چکا ہے۔ پوری دنیا کے اندر نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں اور ان کی ماسٹر ڈگری ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کو یہ کہا گیا کہ نہیں، تم نے اس گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک عزت و توقیر کے ساتھ کامیاب زندگی نہیں گزارنی، اس کے لیے ہم نے الٹرنیٹیو انسٹیٹیوشن قائم کرنے ہیں، اس لیے اس کو یہ علم نہیں پڑھایا جاتا۔ پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی اس علم کی ڈگری نہیں ہوتی کہ جو علم اس کی زندگی کے اندر ان بچوں، اسی لیے آج تک کسی ماں کے گھر میں بو علی سینا پیدا ہو جائے یا آئنسٹائن، اس کا تمغہ نہیں سجتا۔ ہاں، بو علی سینا پہ سجتا ہے، میڈم کیوری کے سینے پہ سجتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خاندانی زندگی کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں۔ خاندانی زندگی کے اندر واپس جانا چاہتے ہو تو بتاؤ کتنی تم نے عورت کی اس بحثیت ماں کی عزت اور تکریم بحال کی۔ اس پوری محنت کے بعد 1920 کے آس پاس
उन्होंने औरत को सबसे पहले छोटे छोटे क्लब में लेके आए, लेकिन होता यह था कि मां कहती थी नहीं, तुम बड़ा सा वो घघरा टाइप लिबास होगा जो कि लोग पुरानी फिल्में देखते हैं उनको पता है, वो पहन के जाया करो और ये किया करो। और हिजाब, जितना हिजाब यूरोप में व्हील कहते हैं कॉमन था, हमारी माशरे में बड़े सगीर पाको हिंद में कॉमन नहीं था। उठाएं जरा सा पूरे पुरानी उनके नावल, उनकी किताबें। उसको कहा कि जो रक्स करती हो तुम, तो रक्स करते हुए तुम्हारे पांव थिरकते नहीं है सही तरह। तो सबसे पहले उसकी हेम लाइन जो थी वो 2 इंच से 3 इंच की गई कि थोड़ी सी टांगें जो हैं जरा सी दिखाई जाए। अब जो हुब्बु शहवात में निसाब वाली बात है, अब जो इतनी सी टांग मर्द को नजर आई तो उसकी ख्वाहिश पैदा हुई कि थोड़ी सी ऊंची भी नजर आनी चाहिए। और जब ऊंची नजर आने की सूरत हाल हुई तो उसने सोचा, औरत ने, कि इसकी तवज्जो जो है वो अचानक मेरी तरफ मबजूल हो गई, पहले तो नहीं होती थी। फ्लैपर इजाद हुआ और फ्लैपर से पूरी आज की जितनी भी मॉडर्न मूवमेंट है वो फ्लैपर्स की मूवमेंट कहा जाती है। और 1920 के आसपास आते आते एक शनेल, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस शनेल ने एक ऐसा लिबास दरियाफ्त किया कि जब वो औरत नाचती थी तो उसकी जो ऊपर वाला टॉप होता था वो जरा सा ऊपर हो जाता था और उसमें से कहीं से कमर जो है अचानक जैसे लश्कारा मारते हुए दिखा देती थी, और बस इतना था। ये वो पहला रास्ता था कि जो उसके अंदर खोला गया। जैसे मेरे मुल्क के अंदर आप सोच सकते हैं कि इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन अबाउट सर्टेन थिंग्स। आप शुरू में जब गद्दी पे हाथ रखते हैं, गर्म होती है तो आपको महसूस होती है गर्मी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उस पर बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाद उसकी गर्मी खत्म हो जाती है, आपको अचंबा नहीं लगता। मैं कई दफा कहता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर ये टीवी है हमारा चकोर मीडिया, ये मेरा 5th मेंबर ऑफ द फैमिली है। ये इसको वही कुछ दिखाना चाहिए जो मैं अपने घर में देखता हूं। चलो मौलवी को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कट्टर किस्म के मौलवी को छोड़ दो, मुझे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मॉडर्न तरीन, बड़े से बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का घर, बड़ी से बड़ी हुक्क निस्वा का घर देखें, निकाल दें, जिस घर के अंदर एक औरत बाथरूम से निकले और अपनी टांग जो है वो खोल के अपने मां बाप के सामने, भाई के सामने दिखाए और कहे कि आज व्हीट क्रीम ने मेरी टांग इतनी शानदार कर दी। कहीं नहीं है। बड़े से बड़े नाम लेने को तो यार उनके घरों में भी नहीं होता, लेकिन ये बेशर्मी सिर्फ टीवी पे दिखाई जाती है। इट इज बेसिकली डिसेंसिटाइज द थिंग्स। जब आप यहां ले आएंगे तो फिर आप आगे भी आ जाएंगे, जब आगे ले जाएंगे फिर आगे भी आ जाएंगे। इसको सारा कुछ करने के बाद फ्लोरिडा के साइलों पे पहला मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ है और उसके सर पे वो ताज सजाया गया। और फिर उसके बाद आप सच सोचें कि इस औरत को जो जिंदगी अता की गई है वो 10 से 12 साल या 15 साल से ज्यादा की जिंदगी नहीं। पहले 15 साल वो इस तगोदौ में लगी रहती है कि वो स्टेज का मरकज कैसे बनती है, और जब वो 10 साल बाद स्टेज से उतरती है तो उस मातम में गुजर जाती है कि मैं कभी रैंप पे चला करती थी और मैं कभी बहुत खूबसूरत होती थी और लोगों से मुंह छुपाती फिरती। 20 साल तक कहा गया तुम साइज 0 पे होगी तो खूबसूरत लगोगी, 20 साल तक कहा गया तुम प्लम्पिश होगी तो खूबसूरत लगोगी, 40 साल कहा गया कि तुम टैन होगी तो खूबसूरत लगोगी। मैं अब तो मिसालें देते देते थक गया हूं कि जिस साल मिस वर्ल्ड की और मिस यूनिवर्स की उस पर ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन उस मंच पे आके खड़ी हुई थी, उस साल पूरे भारत के अंदर सिर्फ 57 प्लास्टिक सर्जन थे। इस वक्त 61,000 प्लास्टिक सर्जन हो चुके हैं और सबसे कम जो है वो उससे वो लेते हैं वो 5,000 रुपए का जो बूटेक्स का इंजेक्शन होता है। तमाशा बनाया उसको सिर्फ इसलिए। दुनिया की हर औरत के लिए तंजीम मौजूद है। सेक्स वर्कर्स की वो जो तवाइफें 6 लाख जो बैंकॉक और उसकी फिलिपीन की शहरें, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीमें मौजूद हैं। मुझे एक तंजीम दिखाएं जो हाउस वाइफ के दी हो, एक नहीं, क्योंकि इज्जत नहीं है उसकी, तकरीब नहीं है उसकी। उसको निकाला। 28 इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाए गए हैं। उसके बाद वो बाहर आई है। मैंने आपको कहा, अगर उसने वो तालीम हासिल की होती, अगर उसने वो उसका घर उसका एक ऐसा होता, इजहार का मौका होता, बताती कि मेरे घर में ये देखो मैंने ये तालीम हासिल की है, इस तरह घर होता है, ये बच्चे मैंने उसमें से पैदा किए, ये इस तरह मैंने उनकी तरबियत की है। आप निकलती है वो डे केयर सेंटर में अपना बच्चा लेके आती है
اس کے بعد نکلتی ہے فوسٹر کیئر، فلاں، یہ وہ، اس کے بعد فاسٹ فوڈ کی چین ہے، اس کے بعد ڈرائی کلینز کی چین ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اس عورت کو گھر سے نکالنے کے بعد کارپوریٹ بزنس کے اندر نہیں آئی، اور بلینز ڈالر کا بزنس. ایک طوفان ہے پوری دنیا کے اندر اس بیچاری عورت کے اوپر، اور اس کو ایک ایسے مخمصے میں ڈال کے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں، میں نے تو بہت آزادی حاصل کر لی ہے، میں تو بہت زبردست قسم کی، جسے کہتے ہیں آج اس وقت میں دنیا کے اندر اس قابل ہوں کہ میں ہر پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہوں. اس کا بچہ آٹزم کا شکار ہوتا ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہوتی ہے، وہ صرف اس کو فارمولا پتا ہوتا ہے کہ اس کا الیکٹرو میکینیکل فارمولا کیا ہے. وہ ڈاکٹر ہوتی ہے، اس کو سوائے انجیکشن لگانے کا کچھ نہیں آتا، بچے کی انگلی پکڑ کے پیر کے پاس لے کے جا رہی ہوتی. وہ بہترین قسم کی بیوروکریٹ ہوتی ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ اچانک سائیکولوجیکل ڈیزاسٹرز کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ لیٹنٹ پیریڈ کے اندر منشیات کا عادی ہو جاتا ہے. اس کو اچانک اس کے اوپر ایک دم اس کے اوپر طوفان ٹوٹتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور یہ میرے ملک میں نہیں ہو رہا، دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. بہت ساری فگرز یہاں پیش کی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کی تقریریں بڑی شوق سے سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، مہربانیاں کرے. بہت خوبصورت بولتے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید مجھے بھی اتنا اچھا اور خوبصورت بولنا چاہیے. انہوں نے یقیناً دی ہوں گی، میں ان کی تقریر نہیں سن سکا، مصروف تھا، یقیناً دی ہوں گی. میں فگرز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر موجود ہو، اس معاشرے کے اندر مکمل معاشرہ جب تک نہیں بدلتا، پورا نظام تعلیم جب تک نہیں بدلتا، پورے کے پورے آپ کے ہیروز کے تصور نہیں بدلتے. کون ہے جو کھڑا ہو کے کہے کہ آج میں اس ماں کو ہیرو بنانے کے تیار ہوں کہ جس ماں نے عبد القدیر خان کو پیدا کیا تھا. عبد القدیر خان کی حیثیت کیا ہے اگر وہ ماں سیکریفائز نہ کرتی؟ آج میں اس کو بنانے کو تیار ہوں. قائد اعظم کی ماں کا نام کسی نے سنا ہے؟ اقبال کی ماں کے اوپر کوئی ایک سیمینار ہوا ہے؟ ابو علی سینا کی ماں کے اوپر کوئی ایک سیمینار ہوا ہے؟ کوئی جانتا ہے یہ عورتیں کون تھی؟ اس کو گمنام میں نے کیا ہے. سیدہ عائشہ گمنام نہیں تھی، سیدہ ختیجہ گمنام نہیں تھی، عمر ابن خطاب کی بیوی گمنام نہیں تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا گمنام نہیں تھی، میں نے گمنام کیا ہے. جب تک وہ عورت تمہارے معاشرے کے اندر ہیرو نہیں بنتی جس نے اس دنیا کو انسان تحفے میں دیا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے.